سائیکالوجی 505 ڈیولپمنٹ آف سائیکالوجی کے پارٹ سیکنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. سید نالج بحثیں ورچوئل نالج بحث سید اجازت نقوی فیکٹرز انفلوئنسنگ لینگویج ڈیولپمنٹ. کون کون سے فیکٹرز انوالو ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے کہ میچوریشن. جب ہے کہ میچوریشن ہوتی جائے گی، میچور ہوتا جائے گا بچہ، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ وہ لرننگ وہ سیکھتا رہے گا، اور اس میں ایک ویکیبلری سیکھے گا، اس میں رائٹنگ اسکلز آنی ہے، اس طرح آنا ہے. یہ ہے کہ یہ لینگویج کے لیے ضروری چیزیں. انٹیلیجنس ہے یہ ایک، اس پہ پہلے بھی ہم ایک بات کر چکے ہیں. انٹیلیجنس ہے کہ یہ ان کی جو امتحانات ہوتی ہے سپیچ کے حوالے سے، یہ ہر بچے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ بچے ہے کہ جلدی سے بولنا سیکھتے ہیں، کچھ بچے زیادہ. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کی نسبت ہے کہ جلدی بولنا شروع کرتی ہیں، اور لڑکے جو ہے وہ انفینٹ ہوڈ میں یا ٹاڈلر ہوڈ میں وہ ہے کہ بچیوں کی نسبت ہے کہ دیر سے بولنا سیکھتے ہیں. سوشل انفلوئنسز کیا آتے ہیں؟ اس میں ہے کہ والدین کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اور جس ماحول میں بچے رہتے ہیں وہاں پہ کس طرح کے کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے. یہ سوشل انفلوئنسز ہیں، یہ بھی ہمارے ایک زبان سیکھنے میں آتے ہیں. سکول کا ماحول ہے وہاں پہ کیا ہے. اب ہے کہ ایک اسکول میں ہے کہ ٹوٹلی انگلش بولی جا رہی ہے، دوسرے اسکول میں کہ بچے اگر پنجابی یا لوکل لینگویج میں عام طور پہ بات کرتے ہیں، تو اس سے کہ وہ جو ماحول ہے وہ تبدیلی لاتا ہے بچوں کے سیکھنے کے عمل میں. بائی لینگویلزم کیا ہے کہ ہماری جو میٹرنل لینگویج ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اسپیشلی پاکستان میں دیکھ لیں تو ہے کہ ہم تو بلکہ ہے کہ ٹرائی لینگویج میں چل رہے ہیں کہ ہماری ایک میٹرنل لینگویج کچھ اور ہے. اس میں پنجابی، سرائکی، پشتو، سندھی، بلوچی، اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہندوکو وغیرہ اس طرح کے ہے کہ یہ ہماری میٹرنل لینگویجز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر ہے کہ ہماری لینگویج ہوتی ہے یہ نیشنل لینگویج ہے اردو. اس پہ تمام لوگوں نے سیکھنی ہے، وہ لازمی آتی ہے. یہ ہمارے ہے کہ بائی لینگویج سسٹم آ گیا. پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا جو آفیشیل سسٹم ہے وہ ہے انگلش لینگویج میں. ہم ایک ٹرائی لینگویج میں آ رہے ہیں. بہرحال یہاں پہ ایک بائی لینگویج اس میں ہے کہ اس میں جو اوریجنل جو لینگویج میٹرنل لینگویج اور ہوتی ہے اور ہماری نیشنل لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے پرابلم پیش آتا ہے بچوں کو سیکھنے میں، لیکن پھر بھی سیکھنا پڑتا ہے. فیملی کنسٹلیشن ہے. اچھا کہ جو فیملی ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ کنورسیشن کس طرح کرتی ہے. یہ چیز ہے کہ بچوں میں اسپیشلی آتا ہے. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ جس میں کہ دو بچے ہیں، وہ ان کی جو گروتھ ہے اسپیچ میں بھی اور ان کے آگے چلنے میں بھی گروتھ ہے وہ کمپیریٹیولی سلو ہوتی ہے جو نان ٹوین بچوں کی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے زیادہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بجائے اپنے سے بڑوں کے. اب اگر ایک بچہ ہے وہ اپنے سے بڑے کو ہی وہ دیکھ رہا ہے، وہ جو اولڈر بچے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے تو وہ ان کو کاپی کرے گا. انہوں نے کیونکہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا، کاپی کرنا، اس لیے ان کے رسپانسز لیٹ آتے ہیں. دین ہے کہ سیکس کی بات آ گئی. یہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بچیاں جو ہیں وہ بچوں کی نسبت لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کی نسبت ہے کہ زیادہ تیزی سے سیکھتی ہیں، اور ان کی جو ووکیبلری گروتھ ہے، گرامر گروتھ ہے، وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے. ویز آف لرننگ آ جائیں. اس میں کیا ہے جی، ہیبیچوریشن ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ ہے، اوپرینٹ کنڈیشننگ ہے، تھرو مور کمپلیکس لرننگ اینڈ کمبائنز مور دین ون ماڈل ہے، اور لمیٹیشنز ہیں. ان سیمپلس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روب پولیر نے 1987 میں اس کی اسٹڈی کی، اور اس میں انہوں نے فائنڈنگ دی. ان کے جو فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کا تجربہ ہوتا ہے، جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے، وہ آپ کو ہے کہ زیادہ سکھا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے جو ارلی چائلڈ ہوڈ کی بات ہے، یہ ارلی چائلڈ ہوڈ جو ہوتا ہے یہ 3 سے 6 سال کی عمر کے کو کہتے ہیں. عام طور پر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ پری اسکول ایج کہلاتی ہے.
اس میں ہے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا ہے، 5 سے 6 سال کے بعد ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ اس ایج میں کیا ہوتا ہے، اس ایج میں یہ ہے کہ جب 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 3 فٹ 90 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور اس کا ویٹ ہوتا ہے یہ تقریباً 13.5 کلو اور 30 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جو یہ 3 سال میں اس کی ہائٹ یہ تھی 3 فٹ تھی، اور جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ 3.5 فٹ ہو چکی ہوتی ہے، 110 سینٹی میٹر ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 19.5 کلو 19 کلو 300 گرام تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لڑکیاں ہیں وہ ان کی ہائٹ لڑکوں کی نسبت کچھ کم ہوتی ہے۔ بوائز اینڈ گرلز ڈیولپمنٹ، بوائز اور گرلز ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جوانی تک پہنچنے تک اس کی سپیڈ پیس جو ہوتی ہے سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً برابر ہوتی ہے۔ اس میں ایک سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ بہت سیکس میں کیا ہے کہ جو بوائز ہیں ان میں جو مسل گروتھ ہے وہ زیادہ ہے، اور ان ٹیشوز میں جو مسل ٹیشوز ہوتے ہیں اس میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے، اور گرلز میں فیٹو ٹیشوز میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ باڈی پروپورشن پہ آ جائیں تو ہے کہ 6 سال کی عمر پہ بچوں میں ان کا ہے کہ جسم کا اوپر والا حصہ اور ٹانگیں یہ تقریباً ہے کہ برابر لینتھ کی ہو جاتی ہیں، یعنی وہ 6 سال کی عمر پہ جو اڈلٹ کی شیپ ہونی ہوتی ہے اس شیپ پر وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ دا بونز ان کی تقریباً ہے کہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، لارجر مسل ان کے لارجر اسٹرانگر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اڈلٹ ہوڈ تک ہے کہ مزید اس میں ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ ڈفرینسز جو باڈی کے ہیں اس میں ایپرنٹ ہے کہ کچھ ہے کہ وہ فیٹی باڈیز ہوتی ہیں، اس میں ہے کہ ان کے ہے کہ فوڈ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اراؤنڈ دا ایج آف 5 ایئرز جو دماغ کا جو سائز ہے وہ اڈلٹ ہوڈ کے 75%، اور جب ہے کہ صرف 1 سال کے اندر مزید یعنی 6 سال کی عمر میں ان کا ایک اڈلٹ ہوڈ کے 90% تک ویٹ حاصل کر چکا ہوتا ہے، گرو کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارلی چائلڈ ہوڈ کے مزید ہے کہ وہ فائبر ان کے باڈی میں جو بنتا ہے وہ ان کی انسولیشن جو ہوتی ہے، فائبر انسولیشن کیا ہوتے ہیں، یہ جو ہماری نرو ہوتی ہیں ان پر ایک وائٹ کلر کی جو انسولیشن ہوتی ہے یہ بھی اس میں اسی ارلی چائلڈ ہوڈ میں ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ فزیولوجیکل چینجز اس میں سانس کی رفتار، اس میں ہارٹ بیٹ وغیرہ، ان کا بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں ہیں کہ مینٹین ہو جاتی ہیں ارلی چائلڈ ہوڈ میں۔ Another important physical development during early childhood is the respect to growth of teeth۔ دانتوں کیا آ جاتا ہے، دانت جو ہے نا جی وہ ارلی چائلڈ میں مکمل طور پر بن جاتے ہیں، اس کے بعد دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ریپلیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سید اجازت نقوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم اینڈ